جو ہے اپنے نظریات نوجوانوں کے اندر بڑی چالاکی سے جو ہے نا وہ داخل کر دیے ہیں، تو پلیز کھل کر سامنے آئیں اور اپنے فرقے کا باقاعدہ نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیں اور مساجد بنانے کا بھی سلسلہ شروع کر دیں۔ یہ آپ کی یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے نا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ 2008 میں تقریباً 300-350 بلوائی آگے تھے، جیسے سیدنا عثمان پہ ٹوٹے تھے نا بلوائی، ہم پہ بھی یہاں ٹوٹے تھے۔ اس وقت ہماری ویڈیوز نہیں بنتی تھی، صرف جیلم کے لوگ ادھر سنتے تھے۔ اس ایک واقعے نے ہمیں پھر ڈسپلن بنانے پہ مجبور کیا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی، اس کے بعد پھر ڈسپلن نہیں انہوں نے لوز کیا، تبھی تو قادسیہ اور یرموک جیتی۔ اور اللہ نے اتنی ڈانٹ ٹپٹ اسی لیے کی تھی کہ تم نے تو ابھی رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرانا ہے، اگر یہیں پہ امیر کی اطاعت چھوڑ دو گے تو آگے کیسے لڑو گے اتنے بڑے معاذوں پہ۔ تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ آیا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا صرف آپ سے یہ شکوہ ہے جو آپ نے نوجوانان اہل سنت لکھا ہے نا، اس کی بجائے نا کچھ اور لکھ دیں تاکہ ہمارے لوگ یہاں نہ آئیں، اپنا کوئی فرقہ اناؤنس کر دیں۔ بھئی کیوں اناؤنس کریں؟ ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے آپ کو دیتے ہیں، نہ ہم نے چندہ نہ قربانی کی کھالے ہیں، نہ فطرانے اکٹھے کرنے ہیں، نہ ہمیں یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہماری تو نماز ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا موٹیویشن ہے اس کے پیچھے؟ جو ساری موٹیویشنز آپ کی ہیں، چلاکی سے داخل نہیں کیے، چلاکی سے کی ہوتی تو ہم فرقے اناؤنس کر کے جاتے۔ اور یہ جو بعض لوگ کمزور گول کیپر کہتے ہیں نا، وہ جی پرانے بزرگوں نے کوئی فرقے اناؤنس نہیں کیے، سر وہ خود فرقے بنا کے گئے ہیں اور اتنی مضبوطی سے بنا کے گئے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے وصایا شریف لکھوائی تھی، وہ پرنٹڈ ہیں اردو میں۔ اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھوایا تھا کہ میرا عقیدہ اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے وہ تمہارے لیے دنیا کے سب سے بڑے فرض سے بڑا فرض ہے، اس پہ چلنا۔ تو یہ دیوبندی بھی اسی طریقے سے المحنت دے کے گئے ہیں نا آپ کو۔ اب لادہ بات ہے جب ہم نے المحنت کو کھولا ہے تو المحنت سے ہی بھاگ رہے ہیں، ورنہ ان کی کتاب ہے 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب۔ المحنت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ یہ ٹیکسٹ بک ہے ان کی۔ تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب نہیں دی ہے، انہی کتابوں سے جوڑا ہے جو اللہ کے نبی کی کتابیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا، کوئی نئی کتاب نہیں لکھی، ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں، نیچے ہم نے ڈبل پیسے لگا کے کلرڈ پرنٹنگ کیا تاکہ کوئی اندھا بھی پڑھ سکے کہ ریڈ کلر میں آپ کو حدیث کا نمبر پڑھا جائے اور بلیک میں آپ کو اس کی رائٹنگ اور نمبر آپ چیک کریں نا۔ میری تو اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہم نے کوئی کتاب آپ کے حوالے نہیں کی، ہمارے تو حوالے ہوتے ہیں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، حاکم میں ہے، ٹھیک ہے جی، الموطا امام مالک میں یہ ریفرنس۔ تو ہم نے کوئی فرقہ اناؤنس نہیں کیا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے چندے ہتھیائیں، اس لیے ہماری ضرورت نہیں ہے فرقے بنانا۔ فرقے بنانا آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں میں کہ پاکستان میں کوئی مسجد بغیر فرقے کے نام کے رجسٹر نہیں ہو سکتی جی۔ وہ باقاعدہ آپ سے کہتے ہیں جناب کہ جی وہ آپ بتائیں آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ یہ اکیڈمی بڑی مصیبت سے ہم نے جو ہے وہ رجسٹر کرائی ہے اور ہم نے کہا آپ لکھ دیں مسلمان۔ انہوں نے کہا جی مسلمان کی ہوندہ ہے؟ اے خدمات نے بزرگان دین دیاں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہی ہیں۔ ہم جب مسلم کی بات کرتے ہیں آگے سے چھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلم پہ فرض ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دھوئے، اور بخاری مسلم میں اشارہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ جمعے والے دن آپ کریں تو افضل ہے، جمعے کے علاوہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک غسل۔ وہاں تو نہیں ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ پہ واجب ہے، نہیں قطعاً نہیں ایسا، تو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی یہ چیزیں۔ اور میں اس میں ایک عرض کروں ایک بڑی مزے کی چیز جو میں اکثر پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا وہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو اس کے پیچھے سے بھی وہ پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے۔ یعنی یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی، یہ نہیں ہے کہ جو یہودی ملے اسے کاٹ دو، میدان جنگ میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے غرقد کا درخت جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا، باقی سب بولیں گے، اور اس میں الفاظ ہیں ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے کاٹ دے۔ پھر کوئی جائے گا تو ہی نہیں، یہ جی پھر تو کوئی جائے گا ہی نہیں۔ ہاں ظاہر ہے وہ کہیں گے انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے پیچھے، اے مسلم مسلم کہہ رہا ہے۔
تو ویسے جو ادھر تک پہنچ چکا ہوگا نا میدان جنگ میں وہ ویڈیو سننے والا ہی ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ ساڈی آواز ہے. اس تک بریلویت دیوبندیت اہل حدیث شیعت ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ نہیں رہے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کئی مفتی ہیں جو ہم سے گلا کرتے ہیں کہ مجھے دیوبندی نہ کہا کریں. آپ کے وہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ میری تصویر بھی نہ لگایا کریں, مجھے دیوبندی نہ کہا کریں. بڑی اچھی بات ہے, ہم نے اس دن سے ان کی تصویریں لگانا چھوڑ دی ہیں تھم نیلز کے اوپر, اور ان کو بھی اب آرام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کلپ نہیں ان کا آ رہا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی کلپ آئے گا تو پھر مشین پہ چڑھ جاؤں گا. تو ایک بار یعنی ان کو اندازہ ہو گیا. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خام خواہ انجینئر صاحب کو چھیڑ کے تو خود تو مشین پہ چڑھتے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے, ہمیں بھی چڑھوا دیتے ہیں مشین کے اوپر. تو آپ بے فکر انشاءاللہ کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوگا, آپ کی یہ شیطانی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلم کے طور پہ تعلیمات دی ہیں قرآن کے ذریعے, ہم اسی پہ قائم ہیں انشاءاللہ.